بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ٹی ایم خان۔ تو آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن کالچیکم۔ کالچیکم عام طور پہ یہ عضلات کی دوا ہے، تو خاص کر کے جو ہڈیوں کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے، وہ جوڑوں کے جو چکنا رکھنے والی جو جھلیاں ہیں ان پہ اس دوا کا خاص اثر ہے۔ پھر چھوٹے جوڑوں میں اور درد ہونے لگے، وہ بھی درد جو جتنا پرانا ہوگا، کرونک ہوگا، اتنی یہ دوا اس پہ زیادہ بہتر کام کرے گی۔ پھر پاؤں کے انگوٹھوں کی شدید درد ہونا، پھر پیشنٹ کا غشی کی طرف رجحان ہونا۔ اچھا، پھر خاص کر کے ایسے لوگ جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور کثرت مطالعہ کے جو عادی ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے مسائلوں کا حل اس دعا میں ہے۔ پھر آدھے جسم میں اگر بجلی کے جھٹکے لگتے ہوں اور خواب اگر سوئے بندہ اس کو چوہے نظر آتے ہوں، پیشانی اور کنپٹیوں میں درد ہوتا ہو، خاص کر سر کی پشت میں اور گردن کی جڑ میں، وہاں اگر سروائیکل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اگر پین ہوتا ہے، معدے میں درد ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی بہترین کام کرتی ہے۔ مسوڑوں میں اور دانتوں میں درد ہونا، کھانے کے بعد افارہ ہو جانا۔ اچھا، اس کی ایک خاص علامت جس پہ میں اس کو دعا کو استعمال کرتا ہوں کہ کھانے کی بو اس پیشنٹ کو ناپسند ہوتی ہے، خاص طور مچھلی کی بو اس کو جو ہی لگتی ہے تو اس کو مطلب غشی آ جاتی ہے اور متلی اور قے اس کو شروع ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہونا، یہ لائکوپوڈیا میں بھی ہے، تو اس دعا میں بھی یہ چیز ہے۔ کچھ ان کی آپس میں مشترک علامتیں اور زیادہ تر ڈیفرنٹ ہیں۔ تو پخانہ میں چھوٹے چھوٹے سفید ٹکڑے آنا، بائیں بازو میں اوپر سے نیچے تک درد ہونا۔ اچھا، موسم گرما میں یہ درد ہونا، ہاتھ اور کلائیوں میں سوئی گنڈ جیسے درد ہونا، دائیں پاؤں کے تلوے میں لچک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک خاص علامت ہے کہ دائیں پاؤں کے تلوے میں لچک ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ درد آتا ہے۔ پھر جوڑ سخت ہو جاتے ہیں، جوڑوں کے جو درد ہیں عدل بدل کے آتے ہیں، کبھی ایک سائڈ پہ کبھی دوسری سائڈ پہ، اور رات کو اس جو دعا کی جو تکالیف ہیں اور اسٹاک کی طرح اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اسٹاکس ہے، یہ مطلب یہ کالچیکم ہے، یہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جن کے جو تکالیف ہیں رات کو زیادہ ہوتی ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھے کی سوزش، ایڑی میں درد، اچھا چھونا برداشت نہیں ہوتا، چلنے سے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، یہ بھی ایک خاص علامت ہے۔ یہ 2-3 علامتیں، یہ میں نے تو کافی ساری چیزیں بتا دیں۔ اس دعا کو استعمال کرنے میں 2-3 ہی علامتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ چلتے ہوئے گھٹنے ٹکرانا، اور اگر کوئی کھانا پک رہا ہے تو اس کی خاص کر فش جو مچھلی ہے اس کی بو سے غشی آنا اور بہت زیادہ اس کو تنگی محسوس ہونا، یہ اس کی 2-3 خاص علامتیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ چہرے پر جیسے دھدری ہوتی ہے، اس طرح کی پنسیاں نکل آنا، گلابی دانے نکل آنا، یہ بھی اس کی ایک خاص علامت ہے۔ ٹانگوں میں اور پاؤں میں سوجن ہو جانا۔ اس دعا کو بھی عام طور پہ 30 پوٹنسی میں میں استعمال کرتا ہوں، تو 200 میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن 30 کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ صبح دوپہر شام دن میں 3-4-5 دفعہ بھی دے سکتے ہیں اگر کیس سیویئر ہو۔ تو 200 میں پھر یہ کہ آپ روزانہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس کی ریکمینڈڈ ڈوز جو ہوتی ہے وہ 3-4 یا 5 دن کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ عام طور پہ میں کسی بھی میڈیسن کو استعمال کرتا ہوں تو شروع میں اس کو میں 30% پوٹنسی میں استعمال کرتا ہوں۔ تو کسی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ 1 ایم کسی اور دوائی کی 1 ایم ڈوز دے کے اس کا جو مسائل ہیں ان کو زیادہ آشکار کرنے کے لیے، اس کے زیادہ کلیئر سمٹم کرنے کے لیے کبھی کبھار ہائی ڈوزز دے کے تو پھر اس کے بعد ڈوز کو لو کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے۔ تو اگر آپ ان مسائل میں یہ کسی بھی دعا کو استعمال کرنا چاہیں تو 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آج کل فیس بک پہ ریل جو نام کا جو ایک ہے، اس میں بھی میں اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں ڈالتا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے مخلوق خدا کو اس سے استفادہ ہو۔ تو امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، میری اس کاوش کو سرائیں گے تو اور شیئر کریں گے، تاکہ اس سے اور بھی اگر کوئی آدمی ہے تو استفادہ کرنا چاہے تو وہ اس سے استفادہ کر سکے۔ بہت شکریہ۔